بھٹو صاحب جتنا ظالم اور جابر حکمران پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. لیکن جو بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، جس طرح ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کیا آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ نہ جو بھٹو جو تھا نا، بھٹو تو اس تناظر میں شاید اس طرح کی مخالفت جیسے ایوب خان کی ہو رہی تھی. اور میرا گھر چونکہ آلدو وہ اس طریقے سے دائیں بازو کا نہیں تھا، لیکن وہ مسلم لیگ کی گھر تھا، تو ایوب خان کے بھی وہ سخت خلاف تھے. اور شروع سے پہلے دن سے ایک لمحے کے لیے 27 اکتوبر 1951 میں ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا ہوگا. مجھے تو اس وقت زیادہ ہوش و حواس نہیں ہے، لیکن اس وقت سے انہوں نے، لیکن جب میں کچھ ہوا تو فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی ہمارے خاندان نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ میاں والی میں ہماری ہی مہمان بن کے آئی تھیں، یا جو کوئی جلسہ ہم نہیں کروایا تھا جس میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. اور پھر اور بھی بہت ساری، میں بھٹو صاحب کی بیگم نصرت بھٹو، جب بھٹو صاحب میاں والی جیل میں تھے تو جائے پناہ ہمارا گھر ہی ہوتا تھا. وہ جب ملنے آتی تھی تو واحد ہمارے گھر کے ایوب خان کے وقت پہ کوئی بندہ جرت نہیں کر سکتا تھا ان کو ٹھہرانے کا. لیکن پھر بھٹو صاحب کو آپ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں دیکھا، ایک اور چیز ہے نا، اب وہاں پہ میری تو ایک اپنی ایک نظریاتی اٹھان ہوئی. میرا ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی سیاست کا آغاز اور عروج اور میرے نظریات کا آغاز اور عروج ایک ہی پیریڈ ہے. اچھا. تو ہمارا نظریہ جو ہمیں جس کو جو اس ہمارے تھا ایک ذہن میں، اس وقت آپ کو 50 60 70 سیاست کا نہیں پتہ. سوویت یونین انٹیکٹ تھا دنیا کے اندر، کمیونسٹ نظریہ اتنا ہی تگڑا تھا جتنے کیپٹلزم تھا. اور اس اسلام جو تھا وہ بیچارہ تھا غلامانہ ایک نکل سے پورے 200-250 سال کی قسم پرسی سے نکل، ابھی بھی نہیں نکلا. ذلتوں کا مارا، رسوائیوں کا شکار. تو وہ جب کہنا یہ چاہیے کہ اس میں آپ کی جب اٹھان ہوئی تو وہ کمیونسٹ جو نظام تھا اس میں اور بھی انویسٹمنٹس ہوئی ہوں گی. ہمیں تو بعد میں اب اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں امریکہ بھی انویسٹ کر رہا ہوگا. تو انہوں نے ہر جگہ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ، امریکہ کی اب اپنے اندر اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک اپنے ان کے ڈالر کے اوپر جو اللہ کے اوپر یقین کا جو ہے وہ ایک فریز ہے. تو وہ تو ہمیشہ جو ہے نا ایک وہ دیا کہ وہ ان کو ہوا کہ یہ دائیں بازو ہو گئے، رائٹسٹ ہو گئے جو مذہب کو لے کے چل رہے تھے. تو ایک جوانی کے اندر اور ایک اس کے اندر آپ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہوتا ہے کہ جذبات آپ کے غالب رہتے ہیں اور نظریہ اس کے غلبے میں ہوتا ہے. تو آپ کا بیسیکلی اس کے بعد نظریاتی اختلاف تھا 100%. اس کے اور پھر اس کے بعد جو اس کا دور حکومت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میرا نہیں خیال کہ آج تحریک انصاف 100 تل ملائے، یو ایس پارٹی ضیاء الحق کے وقت میں 100 تل ملائے. بھٹو صاحب جتنا ظالم اور جابر حکمران پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو، جس کی عمر 70-72 سال ہو گئی اس وقت، جے رحیم صاحب جو فیڈرل منسٹر تھے، ان کو وہ اس بات پہ ایف ایس ایف بھیج کے اس کو ہسپتال بھیجا دے، 70 سال کے ضعیف آدمی کو، بوڑھے آدمی کو، کہ اس نے ایک لیکن سر بھٹو کے ڈنر میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، جس طرح ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کیا آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ نوید میاں، یہ سوال آپ مجھے آج نہ پوچھیں، یہ مجھے 4 اپریل 1979 کو پوچھیں. آپ کو اس وقت افسوس نہیں ہوا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی، لیکن لیٹر آن اب آپ کو یہ افسوس ہے کہ آپ کو اس وقت افسوس کیوں نہیں ہوا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی؟ نو، یہ ایک فکر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش بنتی ہے کہ اس وقت کیوں نہیں ہوا. لیکن میں یہ آج بھی کہوں گا، مجھے جب بھی جو ہے اس طرح انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کیا سوچتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ کو ریئل ٹائم میں جانا پڑے گا. ایک یہ نہیں ہوتا کہ سارے ویریبل جو آج موجود ہیں آپ مجھے جو ہے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، ہم اس وقت میں نہیں جا سکتے. آپ نے وہ آنکھوں سے دیکھا. آپ کو جا سکتے ہیں، آپ کو جا کے پھر دیکھیں. میں لے جاتا ہوں کیونکہ میں تو اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوں ابھی بھی. سر پہلے آپ اپنے طرف آئیں. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے، آپ بالکل اینڈ پہ پہنچے تھے اپنی ڈگری کے، آپ کو نکال دیا گیا اور آپ ٹیکسلا یو ای ٹی میں چلے گئے. میں اس سے پہلے چلا گیا ٹیکسلا میں. میں نے اصل میں انجینئرنگ میں نے ایف ایس سی کے بعد میں ایڈمیشن لے لیا تھا کیونکہ میرا اچھا ریکارڈ تھا. پھر میں بی ایس سی کے بعد بھی لیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس وقت الیکٹریکل ٹاپ کی سمجھ آتی تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ کون سی کریں، یہ تھا کہ
کس میں زیادہ کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے. تو الیکٹریکل میں بہت زیادہ کمپٹیشن تھا تو میں اس کے اندر چلا گیا, اپلائی کیا, نہیں کیا. پھر قائد یونیورسٹی میں مجھے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے مستقبل قریب کا جو ہے سیاسی جو ہے تناظر میں کما حق اندازہ ہوتا ہے, اور مجھے ایک خدشہ تھا کہ یہ مجھے یہاں سے کنیسہ یوسف صاحبہ جو ہے وہ گریجویشن نہیں کرنے دے گی. چنانچہ میں نے 74 کے اندر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا تھا ٹیکسلا میں, ٹیکسلا UAT ٹیکسلا میں, لیکن میں جوائن نہیں کیا تھا. وہ بھی ایک اور کہانی ہے جی, ٹو سیف اینڈ یس. جب میری آنکھ کھلی اور میں کہہ سے نکالا گیا تو ٹیکسلا جب گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کہاں سے آ گئے, ہمارا تو ایک سیمسٹر مکمل ہو چکا ہے. تو میں نے کہا میرے تو ایڈمیشن ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے فیس نہیں دی. میں نے کہا فیس تو میں آپ دینے کا تیار ہوں, لیکن یہ ہے کہ تو وہاں پہ ایک اور تھی کہانی ہے, لیکن کوئک فکس کہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں اینول سسٹم تھا. ٹیکسلا پہلا کالج تھا جہاں پہ انہوں نے لگایا. تو ان میں یونیورسٹی کے پرانے ریگولیشن تھے کہ آپ 50% پہلے سال میں جب وہ سال کوالیفائی کرو گے تو 50% پاس ہو جائیں گے تو آپ پروموٹ ہو جائیں گے, اور آپ کو وہ سمر اسکول کے اندر پیپرز آفر ہوں گے. تو 5 پیپرز پڑھے جا چکے تھے, 4 پیپرز پڑھے تھے, لیکن جو ہمیشہ سبجیکٹس میں 4.5 ہوتا ہے, 9 سبجیکٹس تھے. تو میں نے پھر ہائی کورٹ میں جا کے قائد یونیورسٹی کے خلاف, پھر میں فزکس میں بھی اپلائی کیا تھا, وہاں پہ بھی میں میرٹ پہ ٹاپ پہ آیا تھا. تو فزکس کا ایڈمیشن بھی روک لیا گیا قائد یونیورسٹی کا, یہ اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی تھی. تو جب میں نے تینوں کیس لے کے گیا, یہاں پہ سردار اقبال صاحب ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے, ریٹ پٹیشن کی 199 کی, اور ڈاکٹر ریاض الحسن گیلانی صاحب بہت ہمارے ابھی دوست ہیں, بڑے سینئر ہیں, بڑے معمر ہیں, وہ میرے وکیل تھے. تو خیر اس تگ و دو میں مجھے تینوں کے اندر ریلیف مل گئی. پھر مجھے کوئی یہ تھا کہ چونکہ میرے والد صاحب سے بھی ایک تنوع آ چکا تھا اس سارے عرصے میں مختلف وجوہات کی بنا پہ, اور وہ ویسے بھی شروع سے چاہتے تھے میں انجینئرنگ کروں. تو میں نے پھر جا کے انجینئرنگ یونیورسٹی جا کے اپنے ایڈمیشن کے اندر وہ کورٹ آرڈر کے اوپر وہاں پہ جا کے فیس جمع کرائی. ٹھیک ہے. وہ کیے. پھر سمر میں میں نے 5 سبجیکٹ کیے, اور پھر میں زندگی نے یوں ٹرن لیا اور میں انجینئرنگ بن کے آ گئے. اور 1981 میں آپ امریکہ گئے. میں 79 میں 79 میں گیا, اور 81 میں نے وہاں سے ماسٹر کیا. 81 میں کیا, 79 میں آپ گئے تھے. جی جی. اور آپ کا نکاح ہوا 1975 میں عمران خان کی بہن رانی کے ساتھ, نورین گھر کے اندر رانی کہتے تھے, اور آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ امریکہ جائیں گی, ایسا ہی ہوا کچھ؟ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ. وہ ہمارا بڑا تھا, تقریباً ہم عمر ہی ہیں, میں اور میری کزن, اور اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے کیا, جس وقت 80 میں امریکہ گیا تو 79 میں ان رخصتی ہوئی, تو میں نے جاتی فوراً ان کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا جانے سے پہلے, اور انہوں نے چند مہینے بعد آ کے 7-8 مہینے بعد 6 مہینے بعد آ کے مجھے جوائن کر لیا. 16 دسمبر 1971 آپ کے لیے ایک بہت اہم دن تھا. اس دن کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی, کیا ایسا ہی ہے؟ مت یاد دلائیں, ابھی بھی بالکل ایک جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی یکبستہ ہو جاتی ہے. اگر میں آپ سے بریفلی پوچھوں, اگر آپ سے میں, آپ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں 1971 کے سانحہ ڈھاکہ کا؟ ایوب خان. ٹھیک. یہ جو ہوتی ہے ایک کنٹینیوشن تھی بیسیکلی. کبھی بھی قومیں جو ہوتی ہے نا, تحلیل جو ہوتی ہے نا, تو آخر میں آپ بہادر شاہ ظفر کے نام لگا دیں گے, محمد شاہ رنگیلا کو کوئی بھولتا ہے, اسٹوری نہیں بھولیں گے.